اچھا قاری صاحب، میرا سوال ہے کہ جنات کو کام لینا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ارشاد جٹ صاحب، آپ کا جو سوال ہے کہ کیا جنات سے کام لینا جائز ہے یا نہیں، ارشاد میں جو میرا مطالعہ اور میرا جو تجربہ ہے اور جو میں نے قرآن اور حدیث پڑھی ہے یا میں نے علماء سے رہنمائی لی ہے یا اپنے استاد سے رہنمائی لی ہے اور ان سے پڑھا ہے، پورے قرآن کے اندر اور سیاستہ کی کتابوں کے اندر مجھے نہ تو کوئی قرآن کی ایک آیت ملی ہے اور نہ سیاستہ کی کوئی کتابوں میں سے ایک حدیث ملی ہے کہ جس حدیث سے یہ ثابت ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے کام لیا۔ دیکھیں ارشاد بھائی، جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہے نا، وہ جنات کے بھی نبی ہیں اور انسانوں کے بھی نبی ہیں، قیامت تک ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے۔ آپ نے 63 سالہ اپنی زندگی کے اندر نہ کسی جن سے کام لیا ہے اور نہ ثابت نہیں ہے، اور نہ کسی جن سے ایک کھجور بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی جن سے ایک کھجور بھی لی۔ دیکھیں، کہیں احد، کہیں بدر، کہیں ہجرت، کہیں مشکلات، کیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جنوں سے کام نہیں لے سکتے تھے؟ نہیں لیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ بخاری کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک اپنے مصلی سے ایک قدم آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ صحابہ کرام نے سلام کے بعد پوچھا کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام، کیا نماز کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا آپ نماز میں پہلے آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میری طرف میں شیطان آگ کا انگارہ لے کے بڑھ رہا تھا، وہ میری طرف آ رہا تھا، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی طرف آگے بڑھا، اس کے گلے سے پکڑ لیا، اس کے گلے سے پکڑ لیا، میں نے اس کا گلا دبایا، بخاری کے لفظ ہے، میں نے اس کا گلا دبایا، دبا کے پکڑا، اس کا لب میرے ہاتھ میں لگا، میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر فرمایا کہ میرا دل کیا کہ میں نے اس کو مسجد کے پیلر کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح بچے اس شیطان کو تنگ کریں یا اس کے ساتھ کھیلیں۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سلیمان کی دعا کیا تھی؟ اس کی کیا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہی عطا کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں دی۔ آپ کے جنات تابع تھے، پرندے تابع تھے، ہوائیں آپ کی تابع تھیں، یہ سارا اللہ کے حکم سے تھا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جو مجھے حکومت دی ہے نا، یہ میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جن کو چھوڑ دیا، شیطان کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی پوری شریعت کے اندر جنوں سے کام لینا جائز ہے۔ آج کا مولوی یا آج کا معالج دعویٰ کرتا ہے کہ دیکھیں جی جائز ہے، نبی پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اہل بیت، حسن و حسین، کسی سے ثابت نہیں۔ اشرا مبشرہ صحابہ سے ثابت، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ جنوں سے کام لیا۔ علم بھی تھا جی، میرا سوال ہے کہ وہ کئی عالم نے، پڑھے لکھے نے اور علم بھی رکھتے نے، وہ کہتے ہیں مجھے جن سے مدد آتی ہے اور جن سے فلانی چیز آتی ہے، شرینی آتی ہے، وہ مدد دیتے ہیں، وہ کس بنا پہ؟ یہ دیکھیں، یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے، جنوں سے کام لینا۔ یہ جو شریعت یہ جنوں سے کام لیتا ہے نا، اور وہ کہتا ہے جن مجھے فلاں چیز دینے، یہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں، یہ فراڈی لوگ ہوتے ہیں، یہ دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کا کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اکثر پھر انہوں نے جب دم کر دینے کوئی شفا بھی نہیں ہے، فائدہ نہیں۔ بس اس کی میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو پہلی چیز کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، کہتے ہیں پھر یہ دلیل پتہ کیا دیتے ہیں کہ جنوں سے ہم کام کیوں لیتے ہیں، جنوں سے ہم کام کیوں لیتے ہیں، اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، یہ دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا سلیمان جنات سے کام لیتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، معاذ اللہ، استغفر، گناہ کرتے تھے، حالانکہ وہ تو سیدنا سلیمان کی حکومت تھی نا۔ دیکھیں کہ ہر نبی کی شریعت الگ تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نمازیں کتنی تھیں؟ 3 تھیں۔
اب کوئی دلیل دے، پانچوں کا دو کا انکار کر دے، کہہ دے کہ تین میں پڑھتا ہوں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی ہم نے سیدنا عیسیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کرنا، ہم عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، سچے نبی ہیں اللہ کے، یہ مانتے ہیں پر اس کی شریعت پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ اب ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کی شریعت، اب ہمارا نبی پاک کی شریعت پر نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں، 5 پڑھیں گے، اب یہ کوئی دلیل نہیں دے گا۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں کیا بہن بھائی کا نکاح نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا۔ اب کوئی دلیل دے کہ دیکھیں جی میں اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوتا تھا، ہم کیا کہیں گے؟ بھائی بے وقوف، یہ نبی پاک کی شریعت میں تو نہیں ہے نا، یہ اس وقت اللہ نے بنائی تھی شریعت۔ اب دیکھیں اگر پہلے انبیاء کی شریعتیں اللہ تعالیٰ منسوخ کرتے رہے، جس طرح شراب پہلے پینا جائز تھی، حرام قرار دے دی، اب اسی طرح جنات سے کام ہم نہیں لے سکتے۔ یہ جو دلیل دیتے ہیں نا کہ یہ بڑے بڑے میں نے مولویوں سے سنا ہے کہ انہوں نے تحریریں لکھی ہیں اس پر کہ سیدنا سلیمان کام لیتے تھے، کیا ماشاء اللہ وہ شرک فتویٰ دینا پھر بھاگ بنانا تو ان کا ایک فن ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ دعویٰ کریں، میں کہتا ہوں کہ اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اس شریعت پر آپ عمل کرتے ہیں، پھر آدم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر کے مجھے دکھائیں کہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح کریں، وہ نہیں کریں گے۔ جنات سے کام لینا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور جو بندہ اس سے کام لیتا ہے وہ تنگ بھی ہوتا ہے۔ یہ جنات ہیں، یہ کبھی انسان کے دوست نہیں بن سکتے۔ جی آپ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وضاحت کی ہے، میرے دین میں اضافہ آیا، شکریہ جناب۔ بارک اللہ فیک۔